تھوڑا سا اگر آپ مجھے ایلیبوریٹ کرنے دیں تو ہم آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ والا آپریشن ہے۔ اس آپریشن میں دونوں میں مسلح افواج جو ایک مسلسل طویل عرصے سے ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس فل سپیکٹرم جو ہے ڈیٹرنس کی جو پالیسی ہے وہ اس کے اوپر پاکستان عمل پیرا ہے، اور وہ پاکستان کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ مختلف ویپنز یوز کیے گئے ہیں اس کے اندر، مختلف ایئر کرافٹ یوز ہوئے ہیں ان کے اندر، اور دو جو اسٹینڈ آف جس کو ہم کہیں گے کہ جو میزائل سسٹمز یوز کیے گئے ہیں وہ دونوں ویپن پاکستان انڈیجنس بناتا ہے، اور وہ اس کو بھی بڑا پراپرلی استعمال کیا گیا ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈرونز اس کے اندر ایک استعمال کیا گیا ہے، جس کے اندر اس کی ایک فردر ایک اپنی کیپابلٹی ہے۔ تو ایک بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ، اور آپ اس کو کہیں کہ دفاعی نقطہ نگاہ سے انٹرنیشنلی پاکستان کی مسلح افواج کی یہ ریکگنیشن جو ہے وہ اب مزید بڑھے گی کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں ہر وار ارینا یا وار تھیٹر میں مسلسل مکمل طور پر کیپیبلٹیز رکھتی ہیں کہ کسی بھی ٹارگٹ کو وہ کسی بھی انداز سے ہٹ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ناظرین، اب سے چند گھنٹوں پہلے جو پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے ایران پر جوابی حملہ کیا گیا اور اسے آپریشن مرگ بر سمر 4 کا نام دیا گیا، یہ آپریشن اس کا وقت کا انتخاب صبح ہی کیوں کیا گیا، کیا اسٹریٹجی بنائی گئی، یہ آپریشن کیسے پلان ہوا، کیسے ایگزیکیوٹ ہوا، اور کیا اس کے بعد ایران کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رسپانس آنے کی کوئی توقع ہے، کیا صورتحال بننے جا رہی ہے خطے میں، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 2 دہائیوں سے دفاعی امور کو کور کر رہے ہیں سینئر صحافی محمد عمران صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد عمران صاحب۔ محمد عمران صاحب، یہ بتائیں کہ یہ حملہ جو صبح آج کیا گیا، یہ حملہ صبح حملہ کرنے کی جو ٹائمنگ تھی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، کیا محرکات تھے، اور یہ کیسے پلان کیا گیا؟ دیکھیں، کل جب حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ اس کا جواب بھرپور انداز میں دیا جائے گا، اور جو سینئر اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے ٹرائی سروسز کی، ان کی یقیناً آپس میں کنسلٹیشن جو ایک پروسیس ہے، ایس او پی ہے، اس قسم کے بڑے آپریشن میں جب جاتے ہیں تو وہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹائمنگ کی بات ہے۔ ٹائمنگ بیسکلی جو ہے وہ صبح صادق کے حوالے سے ایک سگنیفیکنٹ ہے کہ روشنی ابھی نکل رہی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو آپ نے نشانہ بنانا ہے وہ اپنی اپنی لوکیشن پہ اس وقت عموماً لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا اس لوکیشن پہ اپنی پہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی جو ہے وہ 100% جو ہے آپ کو شور ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے 6 بجے ہیں، ان کے آدھا گھنٹہ وہ پیچھے ہیں، اس وقت 5:30 کا ٹائم تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا، اگر ہم یہ دیکھیں تو ٹائمنگ کا انتخاب تو اس لحاظ سے کیا گیا کہ یہ ایک سگنیفیکنس تھی۔ دوسری بنیادی بات تھی اس میں کہ مکمل اور بھرپور انٹیلیجنس اس وقت تک موجود تھی پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے پاس، کہ ان کو یہاں تک بھی معلوم تھا کہ کون کون سی بلڈنگ کے اندر کون کون سا ٹیررسٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی کیا صورتحال ہے، اور وہ کس پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ اس حوالے سے سگنیفیکنس بھی تھی کہ جو ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، جو کہ مسلسل گزشتہ کئی دہائیوں سے بلوچستان کے اندر انریسٹ پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، تو ان کو ہی ٹارگٹ کیا جائے۔ عمران صاحب، کس نوعیت کا اسلحہ تھا، کس نوعیت کا جو ویپن استعمال کیا گیا، یہ ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ نہ تو پاکستان کی مسلح افواج نے ایران کی سپیس وائلیٹ کی ہے، اور نہ ہی آن گراؤنڈ کو فٹ سٹیپ ان کا وہاں پہ گیا ہے۔ یہ اس آپریشن کی بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا اگر آپ مجھے ایلیبوریٹ کرنے دیں تو ہم آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ والا آپریشن ہے۔ اس آپریشن میں دونوں میں مسلح افواج جو ایک مسلسل طویل عرصے سے ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس فل سپیکٹرم جو ہے ڈیٹرنس کی جو پالیسی ہے وہ اس کے اوپر پاکستان عمل پیرا ہے، اور وہ پاکستان کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ مختلف ویپنز یوز کیے گئے ہیں اس کے اندر، مختلف ایئر کرافٹ یوز ہوئے ہیں ان کے اندر، اور دو جو اسٹینڈ آف
جس کو ہم کہیں گے کہ جو میزائل سسٹمز یوز کیے گئے ہیں وہ دونوں ویپن پاکستان انڈیجنس بناتا ہے اور وہ اس کو بھی بڑا پراپرلی استعمال کیا گیا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈرونز اس کے اندر ایک استعمال کیا گیا ہے جس کے اندر اس کی ایک فردر ایک اپنی کیپابلٹی ہے. تو ایک بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ اور آپ اس کو کہیں کہ دفاعی نقطہ نگاہ سے انٹرنیشنلی پاکستان کی مسلح افواج کی یہ ریکگنیشن جو ہے وہ اب مزید بڑھے گی کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں ہر وار ارینا یا وار تھیٹر میں مسلسل مکمل طور پر کیپیبلٹیز رکھتی ہیں کہ کسی بھی ٹارگٹ کو وہ کسی بھی انداز سے ہٹ کر سکتے عمران ہیں. صاحب ایک عام آدمی کے لیے یہ بتائیے کہ سوئفٹ ریٹارٹ اور اس آپریشن میں بنیادی طور پہ کتنا ڈفرنس تھا؟ دیکھیں اس میں زیادہ فوکس تھا آپ کا ایئر فورس کی جانب سے. اس میں آپ کی گراؤنڈ فورسز بھی ساتھ ملوث تھیں. اوبویسلی ایٹ دیٹ ٹائم باقی بھی جو فورسز آپ کی پاکستان نیوی جو ہے وہ بھی ہائی الرٹ پہ ہوگی جب یہ آپریشن ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے تھے. تو اس ساری اگر ہم دیکھیں تو ان میں دو بنیادی ڈفرینس یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ اور جائنٹ آپریشن تھا مسلح افواج کا پاکستان ایئر فورس کا جو کہ دونوں فورسز کے گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز جو ہیں ان کے نتیجے میں جو ان کو جو انہوں نے تجربات حاصل کیے اور جس انداز سے پھر اپنے ویپنز کو یوز کیا ہے اور جو انوینٹری کے اندر جو وسائل موجود تھے ان کو یوز کیا ہے. یہ ایک دنیا کے اندر جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے اس کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ پاکستان مسلح افواج جو ہیں وہ ایکسیلنس رکھتی ہیں. عمران صاحب اب کتنے اس بات کے چانسز ہیں؟ یہ یقیناً ایران کا جو مس کیلکولیشن تھی اس نے یہ جو مس ایڈونچر کیا اس کو جواب تو ملا اور اس کی ریزنز یہ بھی تھیں وہ وہاں پہ موجود دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہاں ان کو بھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. اب وہاں سے کوئی رسپانس آنے کے کوئی خطرات کوئی خدشات موجود ہیں موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایران کے ایک انٹرنل پرابلمز ان کے انٹرنل کرائسس کا نتیجہ ہے جو اس وقت ان کے اندر جو ایرانی لیڈرشپ اور جو ان کی دوسری پاسدارانہ انقلاب وغیرہ اور وہ ایک ذرا ریجنل گیم کے اندر وہ ایک ان کی انٹرنل لڑائی ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہ اس صورت میں نکلا. پاسدارانہ انقلاب نے یا انہوں نے سارا یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پاکستان کے ادارے بظاہر ایسا لگتا ہے اس معاملے پہ ایک پیج پہ نہیں تھے. یہ وہاں پر آپس کی ان کی لیک آف کوآرڈینیشن اور یہ جو گرے ایریاز ہیں ان کے سسٹم کے اندر اس کے نتیجے میں یہ ہوا. جی بالکل گرے ایریاز کے اندر یہ ہوا. دیکھیں پاکستان مسلسل کئی مرتبہ اور کئی سالوں سے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو اس زمانے میں ایرانی پریزیڈنٹ یہاں پہ آئے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں بھی جنرل راحیل شریف نے یہ ایشو ریز کیا تھا کہ آپ کے علاقے کے اندر جو ہیں وہ ٹیررسٹ کی سیف ہیونز ہیں ان کی وہاں پہ مکمل طور پر رہائشیں ہیں ان کے وہاں پہ ٹریننگ سینٹرز ہیں آپ اس کو ٹیک اپ کریں اس کو دبا کریں. پاکستان مختلف ڈوزیئرز دے چکا ہے کہ بلوچ سیپریٹسٹ بی ایل اے ہے یا اس کے بعد بی ایل ایم ہے یہ وہاں پہ موجود ہیں اور ہم نے اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ دیکھیں گلبھوشن جتنا بھی ایکٹیویٹ رہا اور جو وہ کرتا رہا وہ سارے کا سارا ایران میں بیٹھ کے آپریٹ کرتا رہا. تو پاکستان اس کے اوپر مکمل اور مسلسل کہتا رہا یہ بات کہ ایران کو چاہیے کہ وہ اس کے حوالے سے ایکشن لے لیکن انفارچونیٹلی ایکشن نہیں لیا گیا. عمران صاحب ریڈ سی میں جو سچویشن ہے اس وقت جو خطے میں جو اس وقت ٹینس سچویشن ہے یہ خطہ ویسے ہی کسی بھی چنگاری کا متحمل نہیں ہو سکتا. خدا نخواستہ بڑی آگ جو ہے لپیٹ میں لے سکتی ہے. اس وقت مڈل ایسٹ کی جو کرائسس ہے اس وقت سچویشن ہے تو اس وقت کوئی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کوئی الارمنگ ہے کہ اس چیز کو یہاں پر رک جانا چاہیے یا کوئی تھریٹس موجود ہیں کہ کوئی تیسرا فریق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہیں خدا نخواستہ یہ معاملہ کوئی زیادہ نہ آگے بڑھے؟ دیکھیں اس وقت بھی جو اگر آپ مڈل ایسٹ اور ریڈ سی کی صورتحال دیکھتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی پراکسیز کی وار جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے اور اس ریجن کے اندر طویل عرصے سے پراکسیز کی وار جو ہے وہ چل رہی ہے چاہے وہ آئی ایس آئی ایس کی صورت میں ہے چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہے چاہے وہ کسی اور دہشت گرد تنظیم کی صورت میں ہے. یہ یقیناً جب تک اس کے اوپر کولیکٹیولی تمام جو ریجنل کنٹریز ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتے اور دہشت گردوں کو
زمین ان کے اوپر اپنی جو فیسلٹیز اور جو زمین ان کو فراہم کی گئی ہے وہ ختم نہیں کرتے، ان کی سیف ہیونز ختم نہیں کرتے، سینکچریز ختم نہیں کرتے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس سے کسی بھی صورتحال کوئی بھی ٹریگر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کے پہلے سوال جو اس سے پہلے آپ نے کیا تھا اس میں بتاؤں تو میرے خیال کے مطابق جو میری ذاتی رائے ہے کہ ایران کسی قسم کے مس ایڈونچر میں نہیں جائے گا، اور اس کو پاکستان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ڈیفنس کے لحاظ سے اس کو اندازہ ہے، اور پاکستان یہ آج دوسری مرتبہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ ثابت کیا ہے کہ دے ہیو آل دا کیپیبلٹیز ٹو ڈیل اینی سچویشن۔ لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کریں گے کہ اب پرائم منسٹر بھی اپنا دورہ مختصر کر کے سوئٹزرلینڈ سے واپس پہنچ رہے ہیں، تو اب قومی سلامتی کا اجلاس ہوتا ہے، ظاہر ہے اس سارے معاملے پہ بات ہونی ہے، تو کیا اس آپریشن کو، ظاہر ہے دہشت گرد تو ابھی وہاں پر موجود ہیں، اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، وہ جہاں 14 کلومیٹر کا بارڈر پار وہاں پر جو اٹیک کیا ہے، کچھ لوگ تو جہنم واصل ہوئے، کچھ موجود ہیں وہاں پر، تو اب اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا؟ کیا اس آپریشن کو وسیع کیا جائے گا، کیا جا سکتا ہے، ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس معاملے کو اب ڈپلومیٹک سطح پر ہی ایڈریس کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے اب ڈپلومیٹک سطح کے اوپر پاکستان اپنا پریشر فردر ایگزرٹ کرے گا ایران کے اوپر، اور ایران کو اس حوالے کے ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے چائنا ہے، انٹرنیشنل فورسز دیگر جو ہیں، چائنا اس کے اندر ایک رول پلے کرنا چاہ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کا آلریڈی بلینز آف ڈالرز، 400 بلینز ڈالرز کے مختلف چیزوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں ان کے ایگریمنٹس ہیں ایران کے اندر۔ چائنا آگے اس ریجن کے اندر ظاہر ہے مین پلیئر ہے، وہ کیا رول ادا کرتا ہے، اور پھر باقی لوگ اور پوری ریجن کی جو گیم بن رہی ہے اس میں رشیا کا فیکٹر کدھر جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ لیکن میری ذاتی جو رائے ہے، میری اسیسمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ڈپلومیٹکلی آگے فردر جو ہے وہ اس کو لے کر جایا جائے گا، لیکن اب پوزیشن پاکستان کی پہلے سے بہتر ہوگی، اور چونکہ پاکستان جب ماضی میں ان کو ڈوزیئر دے چکا ہے، ماضی میں مختلف ایویڈنس دے چکا ہے، لیکن یہ نہیں اس کے اوپر ایکشن ہوا، لیکن اب شاید وہ ٹائم آ گیا کہ ایران کو اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا پڑے گا، اور ان کی سیف ہیونز ٹیررسٹوں کی وہاں پہ ختم کرنی پڑیں گی۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران، بتا رہے تھے کہ اب ایران کو اس حوالے سے ایکشن لینا ہوگا، پاکستان اس معاملے کو اب ڈپلومیٹک لیول پر حل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہی ترجیح ہے، یہی دفتر خارجہ کی پریس ریلیز میں بھی کہا گیا، یہی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی اس بات کو ترجیح دی گئی کہ دو ہمسایہ ممالک کے جو درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، وہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔